السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں اب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ پیارے دوستو، کوشش کریں پوری ویڈیو دیکھیں، ویڈیو کو سکپ نہ کریں تاکہ آپ کو اس سے جو فائدہ حاصل ہونا ہے وہ ضرور ہو۔ یہ آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کے بچوں کے لیے بھی ہے۔ کوشش کریں ویڈیو خود بھی دیکھیں اور بچوں کو بھی ضرور دکھائیے۔ الف با تا ثا جیم حاء خاء دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طاء ظاء عین غین فاء قاف کاف لام میم نون واو ہاء حمزہ یا۔ جی دوستو، تو میں نے آپ کو یہ پہلے پوری تختی پڑھ کے بتائی ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کون سا حرف ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے، کتنا کھینچنا ہے اور کون سے حرف کو موٹا کرنا ہے، کون سے حرف کو باریک کرنا ہے اور کس حرف کو کہاں سے ادا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے الف۔ الف، اب الف کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اگلا لیٹر ہے با۔ با کو ہلکا سا کھینچنا ہے اور با کے نیچے ایک نقطہ ہے، اور جب ہم دونوں ہونٹ آپس میں ملائیں گے تو با ادا ہوگی، با۔ اگلا لیٹر ہے تا۔ تا کے اوپر دو نقطے ہیں، اور با کو پڑھتے وقت ہمارے جو ہونٹ ہے ان کا باہر والا حصہ ملا تھا، تا کو پڑھتے وقت ہونٹ کا اندر والا حصہ ملانا ہے تو تا پڑھی جائے گی،
تا، زبان کو ہلکا سا دانتوں کے نیچے سے دبائیں گے، تا۔ اگلا حرف ہے سا، سا کے اوپر 3 نقطے ہیں اور زبان کی جو نوک ہے اس کو ہم ہلکا سا دانتوں سے باہر کریں گے تو سا پڑی جائے گی، سا۔ اگلا حرف ہے جیم، جیم کے بیلی میں ایک نقطہ ہوتا ہے، یعنی جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ ہوتا ہے اور اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے، جیم۔ اور جیم کو ہم منہ کے درمیانے والے حصے سے پڑھیں گے، ایک جیم اور ایک شین اور ایک یا، یہ 3 ایسے حرف ہیں جن کو منہ کے درمیان والے حصے سے پڑھا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے ہا، ہا کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا اور ہا کو ہم گلے کے درمیان والے حصے سے پڑھتے ہیں۔ اب گلے کے درمیان والا حصہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو آپ اپنے گلے پہ ہاتھ رکھیں گے اور عموماً ایک ابری ہوئی ہڈی باہر نظر آ رہی ہوتی ہے، تو جیسے آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے اور ہا کو پڑھیں گے تو وہ جگہ آپ کو حرکت کرتی ہوئی اور ہلتی ہوئی نظر آئے گی، تو آپ آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم ہا کو کہاں سے پرناؤنس کر رہے ہیں، کہاں سے ادا کر رہے ہیں۔ اگلا حرف ہے خا، خا کے سر کے اوپر ایک نقطہ ہے اور خا کو ہم گلے کے آخری حصے سے پڑھتے ہیں، جو ہماری تھوڑی ہے اس کا جو نیچے والا حصہ ہے، آپ وہاں پہ اگر انگلی رکھیں اور خا کو پڑھیں تو آپ کو وہ حصہ حرکت کرتا ہوا محسوس ہوگا، تو خا کو گلے کے آخری حصے سے پڑھا جاتا ہے اور ساتھ میں یہ موٹے حروف میں سے بھی ہیں۔ 7 ایسے حرف ہیں جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے، ان میں سے ایک خا ہے، اور اگر آپ زیادہ آسانی چاہتے ہیں تو اس تختی میں جتنے بھی گرین کلر والے حرف نظر آ رہے ہیں ان سب کو موٹا پڑھا جائے گا۔ تو پہلا حرف ہے موٹا خا۔ اگلا لفظ ہے دال، دال، دال کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اگلا حرف ہے ذال، ذال کے سر کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ ذال اور سا کو پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، زبان کا کنارہ ہلکا سا دانتوں سے باہر نکالیں گے اور وہاں سے ذال اور سا کو پڑھا جائے گا۔ اگلا حرف ہے وا، وا۔ اب یہ بھی گرین ہے، اس کو بھی موٹا پڑھیں گے، اور را پڑھتے وقت جیسے ایک آدمی بڑا گھونٹ پانی کا لیتا ہے تو آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا منہ بھرا ہوا ہے، تو اسی طرح وا کو بھی پڑھتے ہوئے آپ کا منہ اب ایسے محسوس ہوگا کہ آپ کا منہ بھرا ہوا ہے، اور زبان جو ہے آپ نے داڑھوں کے جو اندر والا حصہ ہے وہاں پہ ٹچ کرنی ہے، تو وہاں سے وا پڑھی جائے گی، وا۔ اگلا حرف ہے زا، زا کے اوپر ایک نقطہ ہے اور اس کو تھوڑا سا سختی سے پڑھتے ہیں۔ اگلا حرف ہے سین، سین کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا اور لوگ سین اور سا کو پڑھنے میں عموماً غلطی کرتے ہیں، تو سین کو پڑھتے وقت سیٹی کی آواز آنی چاہیے اور سا کو پڑھتے وقت سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، تو یہ طریقہ ہے سین اور سا کے درمیان فرق کرنے کا۔ اگلا حرف ہے شین، شین کے اوپر 3 نقطے ہیں اور
سین کے ادائیگی میں ہلکی سی سیٹی کی آواز آئے گی، اور شین کو پڑھتے وقت تھوڑا سا اور جس طرح شور کی آواز آتی ہے اس طریقے سے آپ نے شین کو ادا کرنا ہے۔ اگلا لفظ ہے صاد۔ صاد کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے اور یہ بھی گرین لیٹر ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اگلا لفظ ہے ضاد۔ ضاد کے اوپر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، اس کو بھی ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اگلا حرف ہے طا۔ طا کے اوپر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، طا کو بھی ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اگلا لفظ ہے ظا، اور ظا کے اوپر ایک نقطہ ہے، اس کو بھی ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اگلا حرف ہے عین۔ عین کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، عین اور ہا دونوں ایک ہی جگہ سے یعنی گلے کے درمیان سے پڑھے جاتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے غین۔ غین کے اوپر ایک نقطہ ہے، غین اور خا دونوں کو پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے، یعنی گلے کے آخری حصے سے غین اور خا کو پڑھا جائے گا۔ اگلا لفظ ہے فا۔ فا کے اوپر ایک نقطہ ہے اور فا کو ہونٹوں سے پڑھا جاتا ہے، اور عموماً فا اور سا کے ادا کرنے کی جو آواز آتی ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ اگلا لفظ ہے قاف۔ قاف کے اوپر دو نقطے ہیں اور یہ بھی گرین لیٹر میں سے ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے۔ اور اگلا ہے کاف، اس کو باریک پڑھیں گے۔ تو یہ دونوں کاف ہیں، پہلا قاف موٹا ہوگا اور دوسرا باریک ہوگا۔ عموماً لوگ پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، اس کو کیاف پڑھ دیتے ہیں، تو یہ کیاف نہیں ہے، یہ کاف ہی ہے، بس پہلے والا قاف موٹا ہے اور دوسرے والا کاف باریک ہے۔ اگلا لیٹر ہے لام۔ لام کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ نیکسٹ لیٹر ہے میم۔ اس کے اوپر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملائیں گے تو نون میم ادا ہوگا۔ اگلا حرف ہے نون۔ نون کے پیٹ میں ایک نقطہ ہے۔ اگلا لفظ ہے واو۔ ہونٹوں کو گول کریں گے تو واو ادا ہوگا۔ اگلا لیٹر ہے ہا۔ اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے اور یہ ہے حمزہ۔ تو حمزہ اور ہا دونوں گلے کے شروع سے ادا ہوتے ہیں۔ تو ہمارا گلا جو ہے یہ سینے سے شروع ہوتا ہے۔ آپ سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے حمزہ اور ہا کو ادا کریں گے تو آپ کو یہ جگہ حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوگی، اور آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حمزہ اور ہا کو کہاں سے پڑھا جا رہا ہے۔ ہا، حمزہ، یا، یہ دونوں یا ہیں، ان کی صرف شیپ چینج ہے، پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ عموماً بچوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ پڑھتے ہیں چھوٹی یا اور بڑی یا۔ یہ چھوٹی یا اور بڑی یا جب ہم اردو کا سبق پڑھتے ہیں تو اس میں پڑھائی جاتی ہے، تو بچے یہاں پہ بھول جاتے ہیں، تو یہ ایک ہی یا ہے، یا۔ دوستو یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں اور اپنے پیارے سے کمنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم مزید اس طرح کی ویڈیوز بناتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔